گھر میں داخل ہوتے وقت اونچی آواز میں سلام کیا کرو، چاہے گھر خالی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے برکت آتی ہے اور شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مال میں کمی نہیں بلکہ برکت لاتا ہے۔ جس ہاتھ سے تم دیتے ہو وہی ہاتھ قدرت غیب سے بھر دیتی ہے۔ جس گھر میں کثرت سے تلاوت ہوتی ہے وہاں کے مکینوں کے چہروں پر نور اور طبیعت میں سکون ہوتا ہے۔ تلاوت نہ ہونے سے گھر قبرستان کی طرح ویران محسوس ہونے لگتا ہے۔ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کے پورے گھر کی تمام رات بلاؤں اور شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ کسی کا ادھار جلدی واپس کرو، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ قرض کی ادائیگی کے بغیر روح معلق رہتی ہے۔ ادھار اتنا دو جتنا بھولنے کی ہمت ہو، کیونکہ اکثر ادھار کے ساتھ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ادھار وہ قینچی ہے جو 2 گہرے دوستوں اور رشتہ داروں کے تعلق کو درمیان سے کاٹ دیتی ہے۔ لین دین ہمیشہ صاف رکھا کرو۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو تندرست، دولت مند اور عقل مند بناتا ہے۔ گھر کا بھید باہر نہ نکالو، کیونکہ جو دیواروں کے کان ہوتے ہیں وہ اکثر اپنوں کے ہی ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کے حالات، اپنی کمائی اور اپنا اگلا ارادہ، یہ 3 چیزیں جتنی چھپا کر رکھو گے اتنے ہی محفوظ رہو گے۔ ہر ایک کو اپنے گھر کے کچن تک کا راستہ نہ دو، ورنہ کچھ لوگ تمہارے گھر کے نمک کا ذائقہ چکھ کر تمہاری ہی جڑیں کاٹیں گے۔ دوست کو اتنا راز نہ دو کہ وہ کل کو دشمن بن کر نقصان پہنچائے، اور دشمن سے اتنی دشمنی نہ کرو کہ صلح کی گنجائش نہ رہے۔ انسان کی اصلیت 3 موقعوں پر پتہ چلتی ہے: سفر میں، غصے میں اور پیسے کے لین دین میں۔ وہ انسان تمہارا خیر خواہ ہے جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہاری برائی نہ سنے اور تمہارے منہ پر تمہاری غلطی بتا دے۔ جس برتن میں کھاؤ اسے صاف رکھو، اور جس گھر کا کھاؤ اس کی برائی نہ کرو۔ نمک حرامی زوال کی نشانی ہے۔ اپنے کپڑوں کو ہمیشہ صاف ستھرا اور خوشبودار رکھو، چاہے لباس سستا ہی کیوں نہ ہو۔ فرشتے صاف ستھرے اور خوشبو والے انسان کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کلی ضرور کیا کرو اور مسواک یا برش کرو۔ دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا نہ صرف دانت خراب کرتا ہے بلکہ معدے کی 100 بیماریوں کی جڑ ہے۔ اپنے بستر کی چادر روزانہ جھاڑا کرو اور ہفتے میں 1 بار اسے دھوپ ضرور لگوایا کرو۔ سورج کی روشنی جراثیم اور منفی اثرات دونوں کو ختم کرتی ہے۔ قرآن مجید میں شہد کو لوگوں کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ گلے کی خراش یا کھانسی کے لیے گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینا بہترین علاج ہے۔ لباس اچھا پہنو چاہے سستا ہو، کیونکہ لوگ پہلے تمہارا ظاہر دیکھتے ہیں، پھر تمہارے باطن یعنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ دشمن کے وار سے زیادہ اس کی اچانک ہمدردی سے ڈرو، کیونکہ زہر ہمیشہ میٹھی چیز میں ملا کر دیا جاتا ہے۔ مانگنا ہے تو صرف اس سے مانگو جو کبھی نہ نہیں کرتا۔ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اپنی عزت بھی کھو دو گے۔ اپنی امیدیں صرف اللہ سے وابستہ رکھو۔ بندوں سے امید رکھو گے تو ہر موڑ پر ٹوٹو گے، کیونکہ بندہ خود محتاج ہے۔ حاسد کا بہترین علاج تمہاری خاموشی اور تمہاری مزید کامیابی ہے۔ اسے تمہارا جواب نہیں، تمہارا اونچا مقام جلائے گا۔